میں نے اس کی نگاہوں میں تشکر کے جذبات پائے تھے۔ محترم، ذرا اس ہسپتال سے فون کے ذریعے میرے گھر اطلاع تو کر دو۔ برائے کرم مجھے اپنے گھر کا فون نمبر بتا دیجیے۔ میں نے کہا، میرا نام روہن فلیچر ہے اور اس کارڈ پر میرے گھر کا نمبر لکھا ہے۔ اس نے ایک کارڈ میری جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ مسٹر فلیچر امیر طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں نے فوری طور پر اس کے گھر اطلاع بھجوا دی اور تھوڑی دیر تک اس کے اہل خانہ ہسپتال پہنچ گئے اور مسٹر فلیچر کا حال دریافت کرنے لگے۔ اور جب وہ میری جانب متوجہ ہوئے تو میں بڑی اجلت میں کمرے سے نکل رہا تھا، لیکن مس ورشا نے مجھے روک کر کہا، آپ کہاں رہتے ہیں؟ ایک ہوٹل میں؟ کہیں باہر سے آئے ہو؟ نہیں، بس یوں سمجھ لیجئے کہ زندگی کی وہ تمام دلچسپیاں کھو چکا ہوں جو انسان کی ذات سے وابستہ ہوتی ہیں۔ تقدیر نے مجھے تنہا کر دیا ہے۔ آپ برائے کرم آپ یہاں سے جانے کی کوشش نہ کریں، حالانکہ آپ اس طرح جا رہے تھے جیسے آپ کو بہت ضروری کام ہو۔ مس ورشا، آپ کا کیا خیال ہے؟ کسی کے ساتھ اگر تھوڑی سی ہمدردی کر دی جائے تو پھر اس پر مسلط ہی ہو جائے۔ آپ لوگ آگے تھے، میں نے سوچا کہ اب یہاں میری ضرورت نہیں ہے۔ آپ ان کے اپنے ہیں، میں غیر ہوں۔ غیر تو غیر ہی ہوتا ہے۔ حالانکہ اتنی عظیم شخصیت کے پاس سے ہٹنے کو میرا دل بالکل نہیں چاہتا، لیکن جانا تو ہے مس ورشا۔ جی نہیں، بالکل ضروری نہیں ہے آپ کا جانا۔ آپ اس وقت تک ہمارے ساتھ رہیں جب تک ہم آپ کو جانے کی اجازت نہ دیں۔ ہاں دیکھیے، اگر کوئی ضروری کام ہو تو آپ سب کو منع کر دیجیے، بہت ہی ضروری ہو تو بس تھوڑی دیر کے لیے اجازت لے کر چلے جائیے۔ لیکن ایک بات سمجھ لیجیے، وعدہ خلافی بہت بری چیز ہوتی ہے۔ میں ہنسنے لگا۔ میں نے کہا، نہیں، ایسا کوئی کام نہیں ہے مجھے، بس تو آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ لاس فلیچر، ایمش فلیچر کارروائیاں کرتے رہے اور مسٹر فلیچر کی حالت بہتر ہوتی رہی۔ اب وہ پوری طرح فارم میں آگے تھے۔ انہوں نے کہا، بھائی ہسپتال میں میرا دل کبھی نہیں لگا، تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو۔ ڈاکٹر اگر اجازت دے تو اب مجھے گھر واپس لے چلو۔ جی ڈیڈی، ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ آپ اگر گھر جانا چاہیں تو آپ کو لے جایا جا سکتا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا وقت یہاں گزاریے اور ڈاکٹروں کے زیر نگرانی رہیے، یہ بہتر رہے گا۔ مگر مجھے بوریت ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی، ہم سب یہاں موجود ہیں۔ اوہو، تمہاری مصروفیت کا مجھے اندازہ ہے، میں بھلا تمہیں کیسے روک سکتا ہوں؟ ورشا اور سومینا آپ کی دیکھ بھال کریں گی، میں بھی موجود ہوں۔ اگر ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ مسٹر روہن فلیچر کو یہاں کچھ وقت گزارنا چاہیے تو آپ اسے ضروری سمجھیے۔ مسٹر فلیچر کو بالکل تندرست ہو کر یہاں سے نکلنا چاہیے۔ میں نے کہا۔ ایمش فلیچر نے میرے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تم ہمارے لیے فرشتہ رحمت ثابت ہوئے ہو دوست۔ دیکھو، کسی بھی بات کا برا مت ماننا۔ تمہیں اگر کوئی ضروری کام نہیں ہے تو ہماری مدد کرو۔ ڈیڈی تم سے بہت زیادہ متاثر ہو گئے ہیں۔ میں حاضر ہوں، میں خود مسٹر روہن فلیچر سے بہت زیادہ متاثر ہوں۔ بات طے ہو گئی، لیکن اس کے باوجود لاس فلیچر اور ایمش فلیچر مزید 4 گھنٹے وہاں رکے۔ ان لوگوں نے اپنے سارے معاملات ترک کر دیے تھے۔ اس سے یہ احساس ہوتا تھا کہ شاید مسٹر روہن فلیچر نے اپنی جائیداد اپنے قبضے ہی میں رکھی ہے اور اپنی اولادوں میں تقسیم نہیں کی۔ محبتوں کے حصول کا اس کے علاوہ اور کیا جواز ہو سکتا تھا؟ انسان صرف اپنی غرض کا غلام ہے۔ نہ محبت کوئی چیز ہوتی ہے، نہ رشتے کوئی اہمیت رکھتے ہیں۔ مجھے آپ سے کیا تعلق ہے؟ آپ میرے کس کام آ سکتے ہیں؟ یہ بات ذہن میں رکھی جائے تو بہت سی مشکلات خود بخود دور ہٹ جاتی ہیں، ورنہ جو لوگ جذباتی طور پر رشتوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں انہیں بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میرے خیالات پہلے ایسے نہیں تھے۔ پہلے میں بھی محبت کی سچائی کا قائل تھا، رشتوں کی اہمیت کو تسلیم کرتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ دنیا کو دیکھ کر میرے خیالات بھی تبدیل ہو گئے تھے۔ میرا انداز فکر خاصا بدل گیا تھا۔ ڈاکٹر آئے، مسٹر روہن فلیچر کو کچھ انجیکشن وغیرہ لگائے گئے اور اس کے بعد انہوں نے لاس فلیچر اور ایمش فلیچر کو جانے کی اجازت دے دی۔ ورشا اور سونیا دونوں ہی نے رکنا چاہا، لیکن پھر طے یہ ہوا کہ ورشا اور میں یہاں رکیں گے اور وہیں فلیچر کی تیمارداری کریں گے۔ رات اچھی خاصی گزر چکی تھی۔ ورشا نے کہا، مسٹر میک، یہاں کافی وغیرہ کا بندوبست نہیں ہو سکتا۔ افسوس میں نے گھر والوں سے کچھ نہیں کہا۔ ہم پر تو یہ اچانک کی افتاد پڑی ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ ابھی تک کوئی ذہنی طور پر درست نہیں ہو سکا۔ یہاں سے جانا مزید ضروری تھا کیونکہ اسپتال میں رش نہیں لگایا جا سکتا، لیکن وہ سب ساری رات جاگتے رہیں گے، مجھے اس بات کا علم ہے۔ یقیناً اس کا یہاں بندوبست ہو سکتا ہے مس ورشا، میں انتظام کرتا ہوں، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہوا۔ کچھ دیر کے بعد کافی کے شاندار برتن ماں کچھ دوسرے لوازمات کے ساتھ آ گئے۔ ورشا نے 2 کپ کافی بنائی اور پھر بنے ہوئے کاجوؤں کی پلیٹ میرے سامنے کرتے ہوئے بولی، اب یہ ضروری ہے کہ میں آپ سے مکمل تعارف حاصل کر لوں مسٹر لائشمک۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے آہستہ سے کہا، آپ لوگ بھی کیا سوچیں گے کہ کسی کی ایک چھوٹی سی خدمت سر انجام دینے کے بعد
कोई किसी पर इतना मुसल्लत हो जाए, ये बात ज्यादा अच्छी तो नहीं तस्वुर की जा सकती। आप बहुत ज्यादा बातकल्लुफ़ आदमी हैं, हालांकि ये जरूरी नहीं है, लेकिन बहरहाल कुछ लोग इस तबीयत के मालिक होते हैं। आप ये क्यों सोच रहे हैं? ये क्यों नहीं सोचते कि आप हमारे हम मजहब हैं, हमारे नौजवान साथी हैं, हमारे दोस्त हैं और एक दिलकश शख्सियत के मालिक भी। कोई भी आपको देखकर पसंदीदगी का इजहार कर सकता है मिस्टर लाइशमैक। बराए करम अपना अंदाज़े फिक्र बदलिए। मैंने वर्षा को देखा, लाइन पर आ रही थी, लेकिन ये रेलवे लाइन है, जहाँ से रेल गुजरी तो सर अलग होगा और दड़ अलग। ठीक है, आओ आओ प्यारी चिड़िया, जाल की तरफ आओ। ये जाल मैंने तुम्हारे ही लिए लगाया है। मैंने दिल ही दिल में सोचा और वर्षा की मीठी निगाहों को महसूस करता रहा। बहरहाल मुझे अंदाजा हो गया था कि ये लोग मेरे काम आ सकते हैं। मिस्टर रोहन फ्लेचर ऐसी ही शख्सियत थे कि उनसे मुस्तकबिल में बहुत से फायदे हासिल किए जा सकते थे। जल्दबाजी के लिए तो मैंने इब्तिदा ही में सोच लिया था कि नहीं करूँगा। जल्दबाजी नुकसानदेह हो सकती है, और ख़ास तौर से ऐसी सूरत में जब कि मुझे अपने काम की कोई ख़ास जल्दी भी नहीं थी। चुनांचे 6 दिन तक मैंने मिस्टर रोहन फ्लेचर की हस्पताल में ऐसी तीमारदारी की कि मिस्टर रोहन फ्लेचर का रुआ मेरा शुक्रगुजार हो गया। इस दौरान वर्षा और सोमीना की ड्यूटियां बदलती रहीं। दोनों बहनें बहुत खुश मिजाज थीं, लेकिन अपनी मजहबी तंग दिली की मजर, मुसलमानों के बारे में उनके जो नजरियात थे वो जूं के तूं थे, यानी जैसा यहूदी सोचते थे। मैंने भी उनकी खूब हाँ में हाँ मिलाई और वो मेरी इसराइल से मोहब्बत की खुलूसे दिल से कायल हो गई। गालिबन वो घर में भी इस किस्म के तज़किरे किया करती थी, क्योंकि एक दिन मिस्टर लॉस फ्लेचर ने बड़े मोहब्बत भरे अंदाज में अस्पताल ही में मुझसे कहा, मुझे ताज्जुब है माय डियर लाइशमैक कि तुम इसराइली फौज में क्यों ना हुए। तुम जैसे मुहिब्बे वतन लोगों को तो इसराइली फौजों की जरूरत है। बस इस सिलसिले में मुझसे बात ना कीजिए मिस्टर लॉस फ्लेचर। मैंने जवाब दिया, अरे क्यों, क्या तुम फौज को पसंद नहीं करते? मैं तो फौज को पसंद करता हूँ, लेकिन फौज मुझे कहाँ पसंद करती है। क्या मतलब? कमाल करते हैं आप मिस्टर लॉस फ्लेचर। क्या हमारे यहाँ ऐसे वसाइल हैं कि हम अपने जज्बों को लेकर उस जगह तक पहुँच सकें जहाँ हमें उन जज्बों को बरोए कार लाने का मौका मिल सके? मिस्टर लॉस फ्लेचर ने मुझे बगौर देखा और बोले, क्या तुम्हारे दिल में ये ख्वाहिश है कि तुम इंतजामिया में शामिल होकर अपने वतन की खिदमत करो? किसके दिल में ये ख्वाहिश नहीं होती? और फिर मुझ जैसा तनहा आदमी। मिस्टर लॉस फ्लेचर खामोश हो गए थे। गालिबन उनके दिल में कोई एहसास जागुज़ी हो गया था। बहरहाल इसके बाद मिस्टर रोहन फ्लेचर को अस्पताल से फारिग कर दिया गया। वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए थे। मैंने एक बार फिर अदाकारी की और उन लोगों से वापसी की इजाजत मांगी, लेकिन इस बार मिस्टर रोहन फ्लेचर ने गुस्सैली निगाहों से मुझे देखते हुए कहा, ये बार बार अजनबियत का इजहार करके तुम हमें शर्मिंदा क्यों करना चाहते हो मैक? मैं समझा नहीं जनाब। फिलहाल समझने की कोशिश मत करो। आओ मेरे साथ, तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना है। और मैं इस खानदान के साथ मिस्टर रोहन फ्लेचर की खूबसूरत कोठी में मुंतकिल हो गया। मेरी बहुत पजीराई की जा रही थी। वर्षा, सोमीना, लॉस फ्लेचर और एमिश फ्लेचर ये लोग मुझसे पहले ही बहुत बेतकल्लुफ हो चुके थे। घर आने के बाद मुझे जरा भी अजनबियत का एहसास नहीं हुआ। हर मामले में मुझे शरीक रखा जा रहा था और मैं उन लोगों के साथ बड़ी न्याजमंदी से वक्त गुजार रहा था। मिस्टर रोहन फ्लेचर ने तो जैसे मुझे अपनी जिंदगी में ही शामिल कर लिया था। 1-2 घंटे के लिए भी निगाहों से ओझल हो जाता तो फौरन ही मुझे तलाश करके बुलवा लिया करते और कहते, भाई क्या बात है, क्या अब मुझसे उकता गए हो? मैं तल्ख मुस्कुराहट के साथ उन्हें देखता तो वो कहते, मैं जानता हूँ कि ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसी बात करने में लुत्फ आता है। ठीक है मिस्टर फ्लेचर, किसी दुखे हुए इंसान को दुखाना अगर आपको लुत्फ देता है तो मैं हमेशा उन जख्मों को सहने के लिए तैयार हूँ। मिस्टर रोहन फ्लेचर जज्बाती हो गए। उन्होंने मुझे अपने करीब बिठाते हुए कहा, देखो अपने ऊपर से ये खोल उतार दो, अपनी जात पर से उदासी का ये लिबादा उतार फेंको। आज ही मुझे तुम्हारे बारे में तमाम तफसीलात मालूम हुई हैं। मैं तुमसे इसके लिए कुछ सवालात करना चाहता हूँ। मेरे बारे में तमाम तफसीलात? हाँ, तुम जानते हो मेरे बच्चे कौन से महकमों से मुतालिक हैं। उनके लिए ये काम मुश्किल नहीं था कि तुम्हारे बारे में तफसीलात मालूम कर लेते। एक लम्हे के लिए मेरे बदन में चींटियां सी रेंगने लगी थी, लेकिन फिर मैंने फौरन खुद अपने आप को संभाल लिया और कहा, मेरे बारे में क्या तफसीलात मालूम हुई आपको मिस्टर रोहन? लाइशमैक तुम्हारे साथ तुम्हारी बीवी, तुम्हारी माँ वगैरह रहते थे। तुम उनके लिए मेहनत करते थे और लंदन में काम करके जिंदगी गुजार रहे थे। वहाँ तुम एक फर्म में मुलाजिम थे। फिर वहाँ तुम्हारे साथ एक हादसा पेश आया जिसके नतीजे में तुम्हारी ज़हनी कैफियत खराब हो गई। हुकूमत बरतानिया ने तुम्हें वापस लबनान भेज दिया। यहाँ तुम्हारा इलाज वगैरह हुआ और तुम बेहतर हालत में आ गए। फिर एक रात तुम्हारे दोस्तों ने शराब के नशे में धुत होकर तुम्हारे घर में फायरिंग की और तुम्हारी माँ और बीवी को हलाक कर डाला। इसके बाद से तुम तन्हा जिंदगी गुजार रहे हो। क्या ये एक हकीकत नहीं है?
میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے مسٹر روہن فلیچر کو دیکھ رہا تھا اور میں نے بہت زیادہ شاندار اداکاری کا مظاہرہ کیا تھا۔ میں نے حیرت سے کہا، یہ باتیں میں نے بہت عرصے پہلے فراموش کر دی ہیں مسٹر روہن فلیچر۔ مجھے حیرت ہے کہ آپ کو یہ تمام تفصیلات کیسے معلوم ہو گئیں۔ بتا چکا ہوں کہ میرے بچے محکمہ خفیہ سے تعلق رکھتے ہیں، مگر انہوں نے میرے بارے میں معلومات کرنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ اس لیے کہ لاس فلیچر تمہارے دل میں چھپے ہوئے جذبوں سے آشنا ہو گیا ہے۔ بات یہیں تک محدود نہیں ہے، اس نے تو بہت آگے کام شروع کر دیا ہے۔ کیا مطلب؟ تل ابیب سے تمہارے لیے منظوری لی جا رہی ہے۔ جیسے ہی منظوری حاصل ہوئی تمہیں فوج میں شامل کر لیا جائے گا۔ کیا؟ میں نے حیرت اور مسرت کے ملے جلے انداز میں چیخ ماری اور کافی دیر تک گنگ بیٹھا رہا۔ مسٹر روہن فلیچر میری اس مسرت کو محسوس کرتے رہے، پھر بولے، انسان اگر کسی کے لیے کچھ کرتا ہے تو وہ یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اسے اس کا بھرپور صلہ ملے گا، حالانکہ اس کا بار بار وعدہ کیا گیا ہے، مذہبی طور پر بھی اور انسانی رشتوں کے تحت بھی۔ میں نے گردن جھکا لی، پھر میں نے کہا، آپ یقین کیجئے مسٹر روہن فلیچر، اکثر میں نے اپنے آپ کو اپنے خوابوں میں اپنے وطن عزیز کے لیے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے دل میں شدید خواہش بیدار ہوئی ہے کہ میں بھی اسرائیلی فوجوں کی مدد کروں اور ان کے لیے بے شمار کارنامے سر انجام دوں۔ مسٹر روہن فلیچر مسکرانے لگے، پھر انہوں نے کہا، خوابوں کی تکمیل ضروری ہوتی ہے۔ جو جذبے تمہارے دل میں پوشیدہ تھے اب ان کے منظر عام پر آنے کا وقت آ گیا ہے۔ روہن فلیچر کی یہ رہائش گاہ میرے لیے ایک بہترین پناہ گاہ تھی۔ یہاں اکثر میٹنگیں ہوتی رہتی تھیں اور نظریاتی طور پر مجھے ان میٹنگوں میں شامل کیا جاتا تھا تاکہ میں تفصیلی معلومات حاصل کروں۔ اس کے بعد مجھے تل ابیب جانا تھا جہاں مجھے نظریاتی تربیت دی جاتی۔ یہ بات مسٹر روہن فلیچر نے مجھے بتائی تھی۔ انہوں نے مجھے نصیحتیں کرتے ہوئے کہا تھا، تمام تر معلومات حاصل کرنے کے بعد جو کام شروع کیا جاتا ہے اس کی اہمیت الگ ہی ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارا مستقبل بن جائے اور تم ایک محب وطن کی حیثیت سے اس طرح منظر عام پر آؤ کہ لوگ تمہیں ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ ان میٹنگز میں شرکتیں ہوتی رہیں اور وہ کمبخت مجھے نظریاتی طور پر کیا متاثر کر سکتے تھے، میں تو ان کی نسلوں کو سنبھال کر رکھ دیتا۔ لیکن بہرحال جس کام کا آغاز میں نے کیا تھا اسے اتنی ہی خوش اسلوبی سے سر انجام دینا تھا۔ میں نے لبنان اور بیروت وغیرہ کے حالات سے پوری طرح واقفیت حاصل کر لی تھی۔ یہ اندازہ ہو چکا تھا مجھے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے مفادات مشترکہ بن چکے ہیں اور وہ متحد ہو کر مسلمانوں کے خلاف محاذ قائم کیے ہوئے ہیں۔ انہیں خوف تھا کہ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو فلسطینی تنظیمیں کسی بھی وقت ان کی تباہی کا باعث بن سکتی ہیں۔ وہ بہت محنت اور ہمت سے کام کر رہے تھے اور صورتحال خاصی گمبھیر تھی۔ یہ معلومات مجھے انہی کے ہاں حاصل ہوئی کہ بیروت ہی نہیں بلکہ لبنان کے ہنگامے ان دونوں قوموں کی آپس کی چپکلش کا نتیجہ تھے اور ان کی تاریخ یہی تھی۔ قدیم لبنان نفرت کا گوارا نہیں تھا بلکہ یہاں قائم دونوں قومیں امن و امان کی زندگی بسر کرتی آ رہی تھی۔ مسلمانوں نے اقلیتوں کو پوری مذہبی اور سماجی آزادی دے رکھی تھی۔ عیسائی اور مسلمان مشترکہ طور پر حکومت کے اہم عہدوں پر فائز تھے۔ یہ دوسری بات ہے کہ بعض معاملات میں ان کے درمیان ہنگامہ آرائی بھی ہوئی اور صلیبی جنگوں کے زمانے میں عیسائی آبادی کا طرز عمل نامناسب ہی رہا، پھر بھی عام حالات میں ان کے تعلقات خوشگوار ہی رہے۔ نفرت کا پہلا بیج 17ویں صدی کے زمانے میں اس وقت بویا گیا جب غیر ملکی مشنریاں شام پہنچیں اور وہاں انہوں نے اپنی کارروائیوں کا آغاز کیا۔ ان مشنریوں کی کوششوں سے غیر مسیحی مقامی آبادی میں پہلی بار نفرت کے جذبے نے جنم لیا اور پھر یہ جذبہ پروان ہی چڑھتا رہا۔ مصر نے شام کو فتح کیا تو ابراہیم پاشا کی پالیسی سے یہاں بھی غیر ملکی مشنری نے پورا فائدہ اٹھایا۔ ان مشنریوں نے مقامی عیسائیوں کو جارحیت اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ ابراہیم پاشا جب تک شام میں رہا اس نے قوت کے سہارے ان فطروں کو دبائے رکھا، لیکن 1840 میں مصری فوجیں شام سے رخصت ہو گئیں اور اس کے بعد عثمانی سول حکام نے نظم و ضبط سنبھال لیا۔ 1 سال بھی نہیں گزار پائے تھے وہ کہ دروزیوں اور عیسائیوں کے درمیان پہلا تصادم ہوا اور اس کے بعد لبنان کو 2 الگ ضلعوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایک ضلع میں عیسائیوں کی اکثریت تھی اور دوسرے ضلع میں مسلمانوں کی، لیکن جو آگ یہ عیسائی مشنریاں لگا چکی تھی وہ بجھنے والی نہیں تھی۔ فرانس اور انگلینڈ اپنی اپنی مصلحتوں کے تحت یہاں مصروف عمل تھے اور یہ دونوں ان دونوں قوموں کی پشت پناہی کر رہے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ وہ لبنان میں مداخلت کر سکیں۔ 1845 میں پھر فسادات ہوئے جنہوں نے جلد ہی خوفناک لوٹ مار کی شکل اختیار کر لی اور پھر استنبول کے سلطان نے اپنے وزیر خارجہ کو یہاں بھیجا جس نے آ کر انتظامیہ میں تبدیلیاں کی اور چند سال پھر سکون کے گزر گئے۔ لیکن 1856 میں ایک فرمان جاری ہوا جس کے تحت عیسائیوں کو مسلمانوں کے برابر حقوق دے دیے گئے۔ جو قومیں پس پردہ کام کر رہی تھی اور لبنان کو خانہ جنگی میں دھکیل کر اپنا الو سیدھا کرنا چاہتی تھی، انہوں نے کسانوں کو زمینداروں کے خلاف اکسایا
کسان زیادہ تر عیسائی تھے اور زمیندار زیادہ تر مسلمان۔ 1857 میں جنوبی لبنان کے عیسائی کسان ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ ترک حکومت نے سخت اقدامات کر کے حالات پر قابو پایا، لیکن چنگاریاں سلگتی رہیں اور آخر پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ دروزیوں نے عیسائیوں پر حملے شروع کر دیے، خونریز لڑائیاں ہوتی رہیں اور دونوں قوموں کے درمیان نفرت اس انتہا کو پہنچ گئی کہ کوئی محفوظ نہ رہا، حتیٰ کہ دمشق بھی اس کی لپیٹ میں آ گیا۔ دمشق میں 11,000 عیسائی مسلمانوں کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ مسلمانوں کا نقصان منظر عام پر نہ آ سکا۔ اس طرح یورپی طاقتوں خاص طور سے برطانیہ اور فرانس کا مقصد پورا ہو گیا۔ انہوں نے فوری طور پر اپنے بحری جہاز شام کے سمندر میں پہنچا دیے اور فرانسیسی فوجیں بیروت میں داخل ہو گئیں۔ سلطان نے اپنے ایک وزیر فواد پاشا کو وصیت تیار کرا کے بھیجا۔ یورپی طاقتوں کے نمائندے بیروت میں جمع ہو چکے تھے اور فواد پاشا پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ وہ لبنان کو باغیوں سے کاٹ کر ایک الگ صوبے کی حیثیت دے دے اور ایک ایسی حکومت قائم کرے جس میں عیسائیوں کو مسلمانوں کے برابر نمائندگی حاصل ہو، قبائلی سرداروں سے اختیارات لے لیے جائیں۔ بالآخر فواد پاشا اس دباؤ کے آگے جھک گیا اور اس نے لبنان کا نظام حکومت نئے سرے سے استوار کیا۔ اسی وجہ سے دروزیوں اور مسلمانوں میں عیسائیت کے خلاف جذبہ نفرت اور بڑھ گیا۔ عیسائیوں کا دعویٰ تھا کہ وہ اکثریت میں ہیں اور مسلمان یہ سارے دعوے غلط قرار دیتے تھے۔ یہ چپکلش چند روز کی نہیں تھی، بلکہ اس کے اثرات دور دور تک پھیلتے گئے اور اس کے پیچھے یورپی طاقتیں کار فرما تھیں۔ مسلمانوں اور عیسائیوں کو آپس میں لڑانے میں ان کا بڑا ہاتھ تھا، جس کے نتائج اہل بیروت اور اہل لبنان آج تک بھگت رہے ہیں۔ لبنان تباہی کے کنارے تک پہنچ چکا تھا۔ نفرت کا جوالا مکھی ہر لمحے پھٹ پڑتا تھا اور اس کے آتشی سیلاب میں تہذیب و تمدن، غیش و نشاط کے سامان، عظیم و شان تعمیرات اور دلفریب مناظر، ہر چیز بسم ہو رہی تھی۔ دنیا اسے لبنان کے دائیں اور بائیں بازو کی چپکلش قرار دے رہی تھی، حالانکہ یہ ایک ملک کے دو بازو نہیں بلکہ دو مستقل قوموں کی کشمکش تھی جو نہ جانے کب تک جاری رہے گی۔ اس نے نفرت کی کوکھ سے جنم لیا ہے اور اس کی جڑیں دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں، لیکن اسرائیل ہمیشہ کی مانند اس قسم کے معاملات سے فائدہ اٹھانے میں مہارت رکھتا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے پاؤں پوری طرح ان معاملات میں داخل کر دیے ہیں اور اب اس کے بعد لبنان میں مسلمانوں کی حالت زار اور خاص طور سے فلسطینی پناہ گزینوں کے بارے میں جو تفصیلات مہیا ہوتی رہتی ہیں وہ اسی پس منظر کا نتیجہ ہیں۔ میں نے یہ تمام معلومات اچھی طرح حاصل کر لی تھی۔ میرے اپنے نظریات اس سلسلے میں کام کر رہے تھے۔ بظاہر یہ لوگ ایک ایسے مجہول سے شخص کو دیکھتے تھے جس کی کسی معاملے میں اپنی رائے کم ہی ہوا کرتی تھی، لیکن اصل میں یہ نہیں جانتے تھے کہ اس کے پس پردہ کیا چھپا ہوا ہے۔ میں تمام تفصیلات حاصل کرنے کے بعد یہاں اپنے طرز عمل کا تعین کر لینا چاہتا تھا اور مجھے اس میں پوری کامیابی حاصل ہو رہی تھی۔ بارہا ایسے مواقع آئے جب میری وحشت نے یہ طے کیا کہ میں مسٹر روہن فلیچر کے خاندان کو بآسانی ختم کر دوں۔ بہت سے افراد تھے، اصولی طور پر مجھے یہی کرنا چاہیے تھا، لیکن مجھے یہ احساس تھا کہ اگر میں ایک طویل تر مفاد کے لیے کام کروں تو اس گھرانے کو زندہ رکھنا ضروری ہے۔ بہرحال صرف جنون ہی نہیں تھا، عقل و دانی سے کام لینا بھی جانتا تھا۔ چنانچہ میں نے ان مواقعوں کو نظر انداز کر دیا جب میرے دل میں شدید خواہش بیدار ہوتی تھی کہ میں کچھ کر دکھاؤں، لیکن اس کے علاوہ میں نے اور بہت کچھ کیا۔ چنانچہ ورشا اور سومینا دونوں ہی میرے چنگل میں پھنس چکی تھی اور اب دونوں میرے عشق میں بری طرح گرفتار تھی۔ دونوں ہی کو یہ احساس ہو چکا تھا کہ میرے دونوں سے تعلقات ہیں، لیکن ان کے نظریات بھی ذرا مختلف قسم کے تھے۔ بس وہ دونوں ہی مجھے اپنے اپنے طور پر حاصل کرنے کی خواہش مند رہتی تھی۔ اس کا علم کسی اور کو نہیں تھا، لیکن وہ دونوں میرے سلسلے میں رازدار بن گئی تھی اور مجھے بعض اوقات بہت ہنسی آتی تھی جب وہ دونوں میرے معاملے میں بعض اوقات ایک دوسرے سے تعاون بھی کر لیا کرتی تھی۔ میں باقاعدہ قرآن اندازی کے ذریعے دونوں کے حصے میں آیا کرتا تھا۔ مجھے یہ احساس تھا کہ یہ سب کچھ غلط ہے، لیکن ایک یہودی خاندان کو اس تکلیف میں مبتلا کر کے مجھے وہی سکون حاصل ہوتا تھا جس کا میں طلبگار تھا۔ یہ سلسلہ اس وقت ختم ہوا جب مجھے تل ابیب بھیجنے کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے اور بہرحال ایک دن ان دونوں نے آنسو بہاتے ہوئے مجھے تل ابیب روانہ کیا۔ میں تل ابیب پہنچ گیا۔ میرے اپنے نظریات میں ایک اور سنگ میل کا اضافہ ہوا اور میں تل ابیب کے ایسے انسٹیٹیوٹ میں داخل کر دیا گیا جہاں مجھے ہر طرح کی تربیت دی جانے والی تھی۔ یہ فوجی انسٹیٹیوٹ تھا اور یہاں سے تل ابیب میں ایسے ایسے بت بنا کر نکالے جاتے تھے جو بعد میں فلسطینیوں اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے انتہائی خوفناک ثابت ہوتے تھے۔